جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ اے مومنو، اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی، تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں پیالے تھے وہیں سے انہوں نے توڑ دی، پٹک دی۔ جس کے منہ تک شراب کا پیالہ لگا تھا وہاں سے انہوں نے دور کر دیا۔ یہ بھی نہیں کہ جا کر پوچھ لیں گے رسول اللہ سے صحیح میں حرام ہوئی کہ نہیں ہوئی، کون سی والی حرام ہوئی کون سی نہیں۔ نہیں، صحابہ کے کان میں صرف اتنی بات آئی کہ اللہ کے نبی نے کہا حرام، توڑ دیا، مٹکے توڑ دیے۔ اس دن حدیث میں ملتا ہے پورے مدینے والے جو 50 سال سے شراب جمع کر کے رکھتے تھے، سبوں نے مٹکے لا کر گھر کے باہر ایسے توڑے تھے کہ مدینے کی ہر گلی ہر نالی شراب سے بہ رہی تھی۔ سب نے شراب باہر پھینک دیا۔ ایسا نہیں کہ ایک گھر والے نے، ایک کے گھر میں بھی شراب کا ایک پیالہ باقی نہیں رہا۔ محبت مصطفیٰ یہ ہے، حضور کا فرمان آ گیا عمل کر لیں۔ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، توجہ، جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر۔ اسی اسنا میں ایک صحابی حضرت عبداللہ بن رواحہ ابھی آ رہے تھے گھر سے، باہر سے، مسجد میں اندر نہیں پہنچے تھے، باہر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے ممبر سے لوگوں سے کہہ رہے تھے بیٹھ جاؤ لوگوں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اتنی دیر سے لوگ کہہ رہے ہیں نا بیٹھ جاؤ، حضور کا فرمان کیا تھا سنو، اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ میرے آقا فرما رہے تھے ممبر سے بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ مسجد نہیں پہنچے تھے، ابھی راستے میں تھے، حضور کی آواز آئی وہیں راستے میں بیٹھ گئے اور پھر اپنے گھٹنوں کے بل گھسٹتے گھسٹتے مسجد تک آنے لگے۔ لوگوں نے کہا عبداللہ بن رواحہ، وہ تو رسول اللہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کہا بیٹھ جاؤ، یا مسجد میں جو لوگ کھڑے تھے ان سے کہا بیٹھ جاؤ، تم تو ابھی باہر ہو یہیں سے بیٹھ گئے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا پتہ ہے، لیکن بات رسول اللہ کی میرے کانوں میں بھی آ گئی، اگر میں کھڑا رہا اور اسی حالت میں موت ہو جاتی تو کہیں مجھے رسول اللہ کی بے وفائی میں نہ اٹھا لیا جائے۔ وہ صحابی کا ایمان تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں کھڑا رہا اور یہ سوچ کر کہ اندر جا کر کے بیٹھوں گا، کہتے ہیں اللہ کے نبی کی بات میرے کانوں میں پڑ گئی تھی بیٹھ جاؤ، میں خلاف ورزی کرنے والوں میں نہ اٹھا لیا جاؤں، اسی لیے اسی وقت بیٹھ گیا۔ عزیزان گرامی وقار، اس کا تھوڑا سا حصہ اگر ہماری زندگی میں آ جائے، میرے نبی نے جس چیز کو حرام کہا ہے اس کو حرام جانو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے تمہیں بچایا اس سے بچ جاؤ۔ یہی عشق رسول ہے، یہی محبت مصطفیٰ ہے، یہی تمہارے دین اسلام کے اندر مضبوطی سے قائم ہونے کا سبب ہے۔ آج لوگ عام طور پر مسلمانوں کے محلے میں سود کا کاروبار، بیاج کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ، سود کہتے ہیں، بڈی کہتے ہیں، بیاج، انٹریسٹ، جس طرح سے بھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جانتے ہو، میرے آقا نے فرمایا سود کا ایک لقمہ جس نے کھایا وہ گناہ ایسا ہے جیسے کہ کسی نے اپنی ماں سے کعبے کے سامنے زنا کیا۔ اللہ 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 اللہ، کعبہ شریف کے سامنے اپنی ماں سے بدکاری کرنے کے برابر ہے۔ سود کھانے کے لیے لوگ اتاولے ہوئے ہیں۔ سود تو جانتے ہیں، قرضہ دینا اور اس پر نفع کمانا حرام ہے، حرام ہے، مسلمانوں کے لیے بالکل جائز نہیں۔ سود کے کاروبار میں پڑے رہ گئے، شراب کی تسکری، جوئے کے اڈوں پر کتنے نوجوان، جوا کس کو سمجھتے ہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں جوا ایک خاص کھیل ہے، ارے جوئے کی 1000 قسمیں ہیں۔ آج تو تمہارے ہاتھوں میں موبائل جوئے لا کر دے چکا ہے، جا کر کسی
محلے میں بیٹھ کر کے جو 4 لوگ جوا کھیلتے تھے اب وہ سسٹم ختم ہو گیا. یہ جو سٹہ بازی کرنا، بڈنگ کرنا، پیسہ لگانا، دوسروں کا پیسہ کھا جانا، اس کے متعلق میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جوا کھیلنے والا اگر مسجد میں آ کر وضو بھی کرتا ہے تو وہ خنزیر کے خون سے وضو کرتا ہے، سور کے خون سے اپنے ہاتھ کو رنگتا ہے. یہ وعید ہے اللہ کے نبی نے، جس سے بچایا اس سے بچ جاؤ، یہی دین اسلام ہے. سبحان اللہ. یہ بے حیائیاں کہاں سے آئی؟ نشہ نوجوانوں کے اندر آ رہا ہے، بک رہا ہے، کر رہے ہیں ڈیلنگ، سب کچھ ان کے ہاں. جان بوجھ کر کے لوگوں نے تمہیں نشہ کا عادی بنایا ہے. میں نے جیلوں میں بھی دیکھا ہے وہ نوجوان جو 36 گھنٹے 48 گھنٹے نشہ میں مخمور پڑے رہتے ہیں. کس نے ان کو نشہ کا عادی بنایا؟ اے نوجوانوں، تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے. افیون، کوکین، ہیروئن، یہ سارے نشوں کے لیے تم نہیں پیدا کیے گئے. ارے نشہ کرنا ہی تھا تو عشق محمدی کا نشہ کر لیتے. نعرہ تکبیر، اس لیے کہ نعرہ رسالت. واہ واہ واہ. اس لیے کہ عشق محمدی کا نشہ ایسا ہے. ارے شراب کا، چرس کا، گانجے کا نشہ تو آدمی کو پاگل بناتا ہے. اس کے سامنے تو اس کی بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا، وہ اپنی بیٹی اور بیوی میں فرق نہیں کر پاتا. وہ دنیاوی نشہ ہے جو اس کے ذہن کو معاف کر دیتا ہے. لیکن محبت مصطفیٰ کا ایک نشہ ایسا ہے جس کے سر چڑھ کر کے بولتا ہے تو پھر وہ کہتا ہے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلا کہوں تجھے. یہ کون بول رہا ہے؟ زمانے کا عشق کا امام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان. اسی کو کہتے ہیں عشق محمدی کا نشہ جب آتا ہے تو پوری دنیا کو مخمور کر کے چلا جاتا ہے. اور پھر چپے چپے سے یہ آواز آتی ہے ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. میرے عزیزوں، نوجوانوں، دنیا جس نشہ کی طرف تمہیں بلا رہی ہے توبہ کر لو، توبہ کر لو. تم اس کے لیے اس روئے زمین پر نہیں آئے، اپنے نبی سے وفا کرنے کے لیے آئے. میرے مرشد حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ فرما کر کے گئے اور بہت بہترین درس دے کر کے گئے. زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے. نا سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے. اور ان کے دادا اعلیٰ حضرت کیا کہہ کر کے گئے؟ اے نوجوانوں، کوئی اگر یہ کہتا ہے کہ ہماری لائف ہے ہمیں انجوائے کرنے دو، ایسا نہیں ہے. یہ تمہاری خام خیالی ہے. یہ تمہاری اپنی زندگی کہاں ہے؟ یہ زندگی میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت یہ کہتے تھے یا رسول اللہ، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. یہ زندگی ہے. جب تم دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ عمل کر لے جاؤ، کسی کتے کی مجال نہیں ہے کہ وہ دین اسلام کی طرف منہ کر کے بھونکے. ہاں، علماء کرام نہ گھبرائیں، میں نے پھر کتا کہا ہے تو کچھ ہو نہ جائے. کتے کو کتا ہی کہا جائے گا نا. ہاں، لیکن یہ بات کب آتی ہے؟ جب دین اسلام پر اپنے عمل نہیں کرتے تو پھر غیروں کو موقع ملتا ہے. دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی، لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. کیا بات. یہ کب ہوتا ہے؟ ہمارے گھر کی مکان کی، ہمارے گھر کی دیوار گر جائے تو آس پڑوس والے تو راستہ بنا لیں گے. تم اپنے گھر کی دیوار گرنے کیوں دیے؟ اسی لیے میرے عزیزو، دین اسلام پر آپ کو جو میں بات کر رہا ہوں، حفاظت کرنا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جلسے کر کے، جلوس کر کے، نعرے لگا کر نہیں، پہلے اپنی زندگی میں عمل کر کے. سب سے پہلے اپنے گھر میں جا کر آپ جھانک کر دیکھو ہمارے بچوں کو قرآن کتنا آتا ہے. ان کو تو 3 منٹ کے کتنے گانے یاد ہو گئے. میرے مصطفیٰ کے الفاظ، میرے مصطفیٰ کی حدیثیں کتنی یاد ہیں. لوگ دوسروں کے ڈائلاگ یاد کر لیتے ہیں.
اپنے نبی کے فرمان کیوں نہیں آتے؟ جبکہ یہ دنیا کے گانے جس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں جو گانے سنتا ہے اس کے دل میں منافقت آتی ہے اور زنا کی طرف لے جاتے ہیں گناہ یہ گانے، آدمی کے اندر نفاق پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں یاد ہو جائے اس پر میرے آقا کی شفاعت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جہاں یہ وعدہ کیا گیا وہاں کیوں نہیں یاد ہے آپ کو؟ ارے چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی بھی یاد کرو. اگر محبت ہے تو آؤ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں. کسی بھی بچے کو اٹھا کر کے پوچھو تو ابھی یہ کہے گا جانی جانی یس پاپا. یہ سب کو پتا. یہ سارے بچوں کو شروع سے لے کر، میں اسکول کے خلاف نہیں ہوں لیکن جہاں تمہارے بچے اسکول پڑھتے ہیں اپنے نبی کے اخلاق بھی ضرور پڑھیں. اسلام تمہارے گھروں میں ہو، سڑکوں پر نہیں، جلوسوں میں، احتجاج میں، نعروں میں نہیں، گھر میں اسلام ہو. تمہارے چہرے پر اسلام نظر آئے، تمہارے لباس میں اسلام نظر آئے، تمہارے کھانے پینے میں اسلام نظر آئے، تمہارے لین دین میں اسلام نظر آئے. لوگ تم سے تجارت کرنے میں ڈرتے کیوں ہیں؟ مسلمان دھوکے باز نہ ہو جائے، یہ ٹوپی نہ ڈال دے، دھوکہ نہ دے دے. اگر تم دھوکہ کر رہے ہو تو اسلام پر ہو ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. میرے آقا نے فرمایا. اور پھر یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ ساری چیزیں آپ کے اندر آ جانی چاہیے. اب اخیر میں آپ سے یہ کہتا ہوں جو حالات بنتے جا رہے ہیں، 2 طریقے کے حالات آئیں گے زندگی میں. ایک تمہارا دین ختم کرنے کے لیے سختیوں کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. سختیاں کیا ہیں؟ مار دھاڑ، جیل، موت، یہ سختیاں. اور تمہارا دین تم سے چھیننے کے لیے یا تو سختی ہوگی، دوسرا امتحان بڑا ڈینجر ہے، یا تو پھر حسن، شباب اور دولت دے کر تمہارا دین لے لیا جائے گا. وہ دوسرا والا بڑا خطرناک ہے. پہلے والے میں تو لوگ بچ جائیں گے کہ ہم اپنے دین پر قائم ہیں، چاہے ہم کو مار دیا جائے، کاٹ دیا جائے. لیکن دوسرا والا جب آفر آتا ہے، اتنا پکڑ لے، آجا ہماری طرف، اتنا لے لے، آجا ہماری طرف. دیکھو آج کتنے ایسے ہیں پارٹیاں بدل بدل کر کے ادھر سے ادھر جو گھوم رہے ہیں، ان کا کیا حشر ہے؟ یہ سارے دین اسلام کو جاننے والے لوگ نہیں ہیں. صرف ٹوپی اور داڑھی رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا. اس کے اخلاق اور اس کا عزم اور اس کا حوصلہ، اس کا ایمان دیکھو. بہت سارے ایسے مولوی بھی اگر تمہیں نظر آئیں کہ دین کے غداروں کے ساتھ بیٹھیں اور ان کی حمایت کی بات کریں تو ان سے دور ہو جاؤ، ان سے دور ہو جاؤ. وہ مولوی بھی غدار ہے جو دین کا سودا کرنے آیا ہے. ابھی ایک مولانا صاحب وہ کہنے لگے حضرت آپ کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ اب جو موجودہ چل رہا ہے حکومتیں، اس کے متعلق آپ تھوڑا پازیٹیو بتاؤ، پازیٹیو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ فائدہ بھی ہو جائے گا، قوم کا ترقی بھی ہو جائے گی. میں نے کہا مولانا تمہارا حال تو یہ ہے، تھوڑا چارہ کیا دکھا، تھوڑا چارہ کیا دکھا. بستی کی بکریاں سنا ہے آپ نے؟ تھوڑا چارہ کیا دکھا، بستی کی بکریاں. ارے پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں، پورے قصیدے پڑھنے لگ گئی کسائی کی شان میں. تمہیں پتہ ہے کسائی کیا کرتا ہے تمہارے ساتھ، پھر کہہ رہے ہو نہیں تھوڑا سا اس کی بات کر لو. یاد رکھو اے مسلمانوں، دین اسلام وفاداری سکھاتا ہے. اپنے نبی سے وفاداری کرو، حالات جیسے بھی آ جائیں، اپنے نبی سے غداری نہیں. ایک نوجوان صحابی حضرت عبداللہ بن حذافہ، ایک عیسائی بادشاہ نے ان سے کہا تھا اے نوجوان تو آجا میرے دین میں، آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی بادشاہت دے دوں گا. اس نوجوان صحابی نے کہا اے بادشاہ کان کھول کر سن لے، تیری 1 سلطنت، 2 سلطنت، 3 سلطنتیں دے دے، تب بھی میں پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نبی سے غداری نہیں کر سکتا. اسی کو ایمان کہتے ہیں. وہ ایمان تمہارے اندر آ جائے، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، اپنے نبی سے بے وفائی
نہیں کر سکتے، اپنے نبی سے غداری نہیں کر سکتے۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ ہر وقت تمہارا ہے، ہر زمانہ تمہارا ہے، ہر آنے والا پل تمہارا ہے۔ شرط صرف اتنی ہے کہ میرے نبی کے وفادار بن جاؤ، میرے نبی کے غلام بن جاؤ۔ آ جاؤ اس دربار میں ہیں جہاں ابو بکر آئے تھے تو عزت ملی، صدیق اکبر بن گئے تھے۔ عمر آئے تھے، عزت اتنی ملی، فاروق اعظم بن گئے۔ عثمان آئے، عزت اتنی ملی، ذوالنورین کہلائے۔ علی آئے، اتنی عزت ملی کہ پوری دنیا حیدر کرار پکارنے لگی۔ عزتیں اسی قدموں میں ہیں، ساری عظمتیں اسی قدم میں ہیں۔ آج ہم جو عزتوں سے پہچانے جاتے ہیں اس کی ایک ہی وجہ ہے، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا۔ یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔